السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، صدق الله العظيم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو سنی دعوت اسلامی کی جانب سے اہلیان سٹانہ کو مبارکباد اس بات پر کہ بحمدہ تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین پاک کے صدقے میں سٹانہ کے ایک طالب علم نے مکمل طور پر قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ یہ لائق تحسین اور قابل مبارکباد قدم ہے۔ میں نے کرسی خالی چھوڑی ہے، اس کرسی پر میں بھی بیٹھ سکتا ہوں، اور یقیناً منتظمین نے جس کے لیے منگائی تھی وہ یہی تھا کہ آپ بیٹھیں، لیکن اس پر میں نہیں بیٹھوں گا۔ اس محفل کا جو دولہا ہے اسی کو بٹھایا جائے۔ بھائی جب جس کی شادی ہوتی ہے تو قاضی بھی دوسری کرسی پہ بیٹھتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ دولہا کے لیے مخصوص کرسی آتی ہے، اب جو مخصوص کرسی دولہا کے لیے ہوتی ہے اس پر قاضی جا کر نہیں بیٹھے گا، اس پر دولہا ہی بیٹھے گا۔ تو آج کی محفل کا جو دولہا ہے، جس نے مکمل طور پر قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، یہ کرسی اسی کے لیے ہے۔ اب میں وہ حافظ کلام الرحمن محمد شعیب صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اس کرسی پر وہ بیٹھیں، یہ مقام انہی کا ہے۔ آئیے تشریف لائیں، پہلے ان کے لیے ہم اور آپ نعرہ لگائیں گے، نعرہ تکبیر، رسالت، نعرہ رسالت، فیضان قرآن، فیضان قرآن۔ اب میں اپنے ذوق کے مطابق بہت زیادہ گفتگو نہیں کروں گا۔ مجھے پتہ ہے سردی زیادہ ہے اور ہم سب یہاں پر یقیناً سردی کی وجہ سے ٹھٹھر رہے ہیں، تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ بس ہو سکتا ہے 10 بجے گا یا 10:05 ہوگا اور میں اپنی جگہ واپس بیٹھ جاؤں گا، اور پھر اپنی بزم کا جو ہے اینڈ ہوگا۔ حافظ صاحب قرآن مجید کی آخری صورتیں انشاءاللہ تلاوت کر کے زمرہ حفاظ میں داخل ہوں گے۔ قرآن مجید کی میں نے ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ۔ ہم نے گھوڑے، گدھے اور خچر کو اس لیے پیدا کیا کہ تم اس پر سواری کر کے زینت حاصل کرو۔ یہ آیہ کریمہ جس دور میں نازل ہوئی اس دور میں سواریاں یہی تھی۔ لوگ اگر ہزار کلومیٹر کا سفر بھی طے کرنا ہوتا تو کوئی ایسی تیز رفتار سواری نہیں تھی جیسی آج کے زمانے میں، تو انہیں اگر ایک ملک سے دوسرے ملک بھی جانا ہے تو سواریاں یہی تھی، گدھے، گھوڑے، خچر، اونٹ، بس یہی تھی۔ تو اللہ نے نازل فرمایا آیت، ہم نے گدھے، گھوڑے اور خچر کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تم ان پر سواری کر کے زینت حاصل کرو۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تمہیں یہ اس بات کا علم نہیں ہے کہ آگے اللہ اور کیا کیا پیدا کرے گا۔
آیت کے تیور پر تھوڑا سا غور کیجئے گا، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں کچھ پتا نہیں ہے کہ اللہ تمہاری سواریوں کے لیے اور کیا کیا پیدا کرے گا۔ وَيَخْلُقُ جو ہے یہ، اب اس میں گرامر میں کہاں پڑھوں، گرامر بتانے جاؤں تو وہ سر کے اوپر ہو جائے گا، تو بہرحال صرف اس کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے کہ یہ تو سواریاں ہم نے پیدا کی ہیں تمہارے لیے، تاکہ تم ان پر سوار ہو کر زینت حاصل کرو، ایک جگہ سے دوسرے جگہ جاؤ، بوجھ اٹھاؤ، ساری چیزیں ان سواریوں سے۔ لیکن آگے جو آنے والا زمانہ ہوگا اس میں کیا کیا اللہ پیدا کرے گا یہ اس کا تمہیں علم نہیں ہے، بلکہ اس کے اشارے احادیث میں بھی ملتے ہیں کہ اللہ اور کیا کیا پیدا کرے گا، وہ سواریاں ہوگی کیسی۔ آقا کریم علیہ السلام اپنے اصحاب کے سامنے دجال کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ قریب قیامت دجال نکلے گا، اور یہ یقیناً حضور علیہ السلام کی بات اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ دجال آئے گا۔ اچھا، اب آئے گا تو آقا کریم علیہ السلام اس کے آنے کے بعد کیا کیا ہوگا، یہ ساری باتیں آقا کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ پھر حضور علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا، کس دور میں بیان فرما رہے پتہ ہے؟ اس دور میں جب کہ مدینہ منورہ سے ملک شام اگر جانا ہو یا یمن جانا ہو تو 1 مہینہ لگتا ہے۔ کس دور میں 1 مہینہ لگتا ہے، اس دور میں مدینہ سے یمن یا شام جانا ہے تو اس دور میں حضور فرما رہے ہیں کہ دجال نکلے گا تو وہ صرف اور صرف 40 دن میں پوری دنیا کا دورہ کرے گا۔ صحابہ کو حیرت نہیں ہوئی ہوگی، ہم کو یہاں پر اگر شام جانا ہے تو 30 دن جانے کے لیے لگے اور واپس مدینہ آنا ہے تو پھر 30 دن لگے، یعنی کہ جانے اور آنے میں پورے 7 دن 2 مہینہ خرچ ہو گئے۔ اس دور میں حضور فرما رہے ہیں کہ 40 دن میں پوری دنیا کا دورہ کرے گا، تو یقیناً یہ چیز حضور علیہ السلام نے بھی بیان کر دی کہ قریب قیامت ایسی ایسی سواریاں پیدا ہوں گی کہ جو بندے کو 1 گھنٹے میں ایک ملک سے دوسرے ملک میں اتار سکتی ہے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں بامبے سے اگر کوئی بیٹھے تو 3.5 سے 4 گھنٹے میں جدہ اتر جاتا ہے نا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی احادیث سے بھی یہ باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ تو بہرحال میرا صرف مقصد اتنا ہے آج کے اس محفل میں بیان کا کہ اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا ہم پیدا کریں گے اور بھی چیزیں، لیکن ان چیزوں کی پیدائش کے لیے انسان ذریعہ بنے گا۔ آج مارکیٹ میں سوئی سے لے کر راکٹ تک بڑی سے بڑی چیزیں اور چھوٹی سے چھوٹی چیزیں، انسان کی ضروریات کی ہر چیز مارکیٹ میں موجود ہے، لیکن مجھے ایمانداری سے بتائیے کیا اس میں مسلمانوں کی کوئی ایک ایجاد کرتا چیز ہے؟ آپ اگر سوئی استعمال کرتے ہیں نا کپڑا سینے کے لیے، وہ بھی آپ کی بنائی ہوئی نہیں ہے، غیروں سے خرید۔ آپ جب صبح اٹھتے ہیں نا جو برش کرتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں نا، وہ بھی آپ کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ آپ مسجد میں آتے ہیں وضو بنانے کے لیے، جس ٹوٹی سے جس نل سے پانی آتا ہے وہ بھی آپ کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ کیا مسلمان یہ نہیں کر سکتے؟ کیا مسلمان اس قابل نہیں ہے؟ بالکل کیا جا سکتا اور کر سکتے ہیں۔ آج سے چند صدیوں پہلے تک پوری مارکیٹ پر مسلمانوں کا قبضہ تھا، پوری سائنس پر مسلمانوں کا قبضہ تھا۔ آپ اٹھا کر تاریخ پڑھیں، بلکہ آج بھی اگر سائنس کوئی تحقیق کرتی ہے تو جن سائنسدانوں کو، وہ سائنسداں جو آج تحقیق کر کے نئی نئی ایجادات کرتے ہیں، جن پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ کم و بیش 140 سائنسداں ہیں جن کی تحقیق پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔ ان میں سے 104 یا 105 مسلم سائنسداں ہیں۔ ہے یہ سب پہلے کیا جا چکا ہے۔ آج سے پہلے
پوری دنیا پر علم کے حوالے سے آپ کا قبضہ تھا، ایجادات کے حوالے سے آپ کا قبضہ تھا. آپ نے کون سی زمین چھوڑی ہے علم کے حوالے سے جہاں آپ کا ہمارا قبضہ نہ ہو؟ لیکن آج فی زمانہ ہم کہیں نظر نہیں آتے. وجہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن اور حدیث اور تعلیم سے اپنا رشتہ بالکل توڑ لیا. ورنہ آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں. اسپین کا ایک بہت مشہور سائنسداں ہے الفلاح. وہ اسپین کے جنگلات میں جب گھومتا ہے تو 585 پودوں کو وہ ڈھونڈ کر نکالتا ہے اور ان کی تحقیق کرتا ہے. یقیناً آپ بھی زراعت کے، کھیتی باڑی کے تجربات اور ان کے کام سے واقف ہوں گے. تو وہ سائنسداں جب جنگلات میں گھومتا ہے تو 500 پودے نکالتا ہے ڈھونڈ کر اور ان کی قسمیں دریافت کرتا ہے اور وہ یہ تحقیق کرتا ہے کہ کون سے پودے قلم کر کے لگائے جاتے ہیں، کون سے بیج کے ذریعے سے اگتے ہیں اور کون سے قدرتی طور پر اگتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس نے تحقیق. اس کے بعد ان درختوں کی کیا کیا بیماریاں ہیں اس نے وہ بھی بیان کیا. ان درختوں میں کون سی کھاد لگے گی اس نے وہ بھی بیان کیا. اس کی بیماریوں کا علاج بھی اس سائنسداں نے بتایا. وہ کون تھا؟ وہ مسلمان تھا. کیا آج یہ نہیں ہو سکتا؟ یقیناً ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان تعلیم سے اپنا رشتہ مضبوط کریں گے تب ہی ہوگا. آج ہم تعلیم کے معاملے میں بہت پیچھے. ہمیں آگے آنا چاہیے، آگے آنا ہوگا. دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے آگے کا جو زمانہ ہے وہ اس سے اور زیادہ ترقی یافتہ ہوگا اور اس میں آپ کے سامنے، بلکہ آپ اور ہم تو کیا رہیں گے، ہمارے بچے رہیں گے، نئی جنریشن رہے گی، ان کے سامنے چیلنجز نئے رہیں گے. تو آپ سے ہماری گزارش صرف یہ ہے کہ آپ دنیاوی لائن میں، دنیاوی اعتبار سے بچوں کو جہاں تک پڑھانا چاہیں پڑھائیں. جو پڑھانا چاہتے ہیں، جو بنانا چاہتے ہیں وہ بنائیں. ان کو پیچھے مت رہنے دیں. جتنا خرچ ہو سکتا ان کی تعلیم پر آپ خرچ کریں. لیکن ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر تو بناتے ہیں، ہمارا بچہ آئی ایس تو بن جاتا ہے، آئی پی ایس بن جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے. وہ ڈاکٹر بننے والا، وہ آئی ایس بننے والا، وہ وکیل بننے والا، اس کو دین کی کوئی معلومات ہی نہیں. ہم دنیاوی تعلیم کے مخالف نہیں ہیں. میں نے کہا کہ بالکل پڑھائیے. اور ہمارا کوئی بھی عالم، ہمارے کسی بھی مشائخ سے آپ یہ کبھی نہیں سنیں گے کہ اپنے بچوں کو دنیاوی اعتبار سے مت پڑھائیے. بالکل پڑھائیے. آگے کا جو زمانہ ہوگا اس میں وہی قوم ترقی کرے گی جس قوم کے افراد سب سے زیادہ دنیاوی اعتبار سے مضبوط ہوں گے تعلیم کے معاملے میں. تو ہمیں تو اپنے بچوں کو پڑھانا ہے دنیاوی اعتبار سے، لیکن ہم کیوں اس معاملے میں پیچھے رہ جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ جب ڈاکٹر بن کر آ جاتا ہے، جب انجینئر بن کر آتا ہے یا آئی ایس بن کر آتا ہے تو اس کو جو ہے تیار بھی پڑھنی نہیں آتی، اس کو وضو میں کتنے فرائض ہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے، نماز کے فرائض اسے پتہ نہیں ہے. آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کمی ہمارے اندر. ہم نے اس کو دینی تعلیم کے حوالے سے کبھی بھی اس کی ترغیب نہیں کی، اس کو تلقین نہیں کی کہ دین بھی اتنا ہی اہم ہے جتنی دنیاوی تعلیم اہم ہے. اگر ہم نے اس کا ذہن بنایا ہوتا کہ دینی تعلیم بھی بہت اہم ہے تو یقیناً دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. آج الحمدللہ سنی دعوت اسلامی اس موڑ پر پہنچ گئی ہے کہ اب سنی دعوت اسلامی کے یہاں سے بچے حافظ بھی بنتے ہیں، ڈاکٹر بھی بنتے ہیں. الحمدللہ اب اس نہج پر پہنچ گئی. الحمدللہ یہ سوچ ہے سنی دعوت اسلامی کی کہ اگر مسجد کا مصلی ہے تو مسجد کے مصلی پر کھڑے ہونے والا صرف حافظ نہ ہو، حافظ کے ساتھ ساتھ وہ عالم بھی ہو، قاری بھی ہو، مفتی بھی ہو، سب ہو،
لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس کو ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے. یعنی کہ اب ہمارے مسلوں پر ڈاکٹر بحیثیت حافظ امامت کرے گا. یہ ہمیں ذہن بنانا ہوگا، ورنہ آپ نے اور ہم نے جو لکیر کھینچی ہے نا کہ یہ دنیاوی لوگ ہیں یہ دینی لوگ ہیں، اس لکیر سے بہت بڑا نقصان ہوا ہے، بہت بڑا نقصان ہوا ہے. اس لیے آپ کی اور ہماری ذمہ داری یکساں ذمہ داری ہے. یہ آپ مت سوچئے کہ یہ صرف امام صاحب کی، مولانا صاحب کی، مبلغ صاحب کی ان کی ذمہ داریاں، یہ اپنی ذمہ داری نہیں بات. یہ آپ کی بحیثیت سرپرست ذمہ داری ہے کہ اس خلا کو، اس لکیر کو مٹانے کی کوشش کریں جو ہم نے بنائی ہے. یہ ہمارے بزرگوں نے لا علمی لاشعوری طور پر اس کو بنا دیا ہے کہ وہ تو دینی لوگ ہیں اور یہ دنیاوی لوگ ہیں. آج ایک دنیا کی تعلیم حاصل کرنے والا جب دنیا کی تعلیم حاصل کر کے آتا ہے تو یقیناً اس کے استقبال کے لیے، اس کے سلوک کے لیے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. نہیں ہے ایسا؟ اس کے استقبال کی جو مجلسیں رکھی جاتی ہیں، لیکن اگر کوئی عالم بن کر آیا، کوئی حافظ بن کر آ گیا تو اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں. آج تو اہلیان سٹانہ کے لیے بہت قابل رشک دن تھا، یہ بہت اہم دن تھا ان کی تاریخ میں. یہ ایک بچہ کئی سال کے بعد، شاید کہ 50 سال، 60 سال، 70 سال پیچھے آپ چلے جائیں تو آپ کو شاید سٹانہ کی سرزمین پر کوئی ایسا نہ ملے جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو. لیکن آج اہلیان سٹانہ کے لیے یہ قابل بہت تاریخی دن تھا. لیکن آج آپ دیکھ لیں، یہ ہماری دینی غفلت ہے، دینی غفلت. ہمیں اس غفلت کو ختم کرنا پڑے گا. یہ آپ کی ہماری ذمہ داری ہے. ایک حافظ کا مقام و مرتبہ کتنا ہوتا ہے؟ آپ اور ہم صرف اس کو یوں دیکھتے ہیں کہ اس کے چہرے پر داڑھی ہے، اس کے بدن پر کرتا ہے، پاجامہ ہے، تو ہم اس کو ایک عام انسان کی طرح سڑک کے اس پار کھڑے ہوں گے. حافظ صاحب اگر سڑک کے اس پار ہے تو او حافظ صاحب، ہے نا؟ یہی انداز ہے نا ہمارا. او امام صاحب ادھر آئیے. کیا یہی مقام تھا ایک امام، ایک حافظ کا؟ مجھ کو آپ ایمانداری سے بتائیے گا. اگر قرآن نیچے رکھا ہو، کون سا قرآن جو کاغذ پر لکھا ہے 2 دفتریوں کے بیچ میں، قرآن نیچے رکھا ہو، آپ کرسی پر بیٹھو گے؟ یہاں جتنے بیٹھے سب سے میرا سوال ہے، بیٹھو گے؟ نہیں بیٹھو گے نا. یا اگر قرآن زمین پر معاذ اللہ اگر کسی نے رکھ دیا تو کیا آپ اسے زمین پر رہنے دو گے؟ نہیں. یہ آپ کا ایمان گوارا ہی نہیں کرتا. ارے جو 2 دفتریوں کے بیچ میں قرآن ہے اس کی اتنی عزت کرتے ہو، جس کے سینے میں قرآن ہے اس کی کتنی عزت ہونی چاہیے. ہم نے اس کا مقام و مرتبہ سمجھا ہی نہیں ہے. ہم اس کو دور سے بلاتے ہو حافظ صاحب ادھر آؤ. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طریقے سے ایک MLA کے پیچھے دوڑتے ہیں ہم، اسی طریقے سے ایک حافظ کے پاس چل کر جاتے کہ حافظ صاحب ہمیں یہ کام ہے، آپ کو ہمارے پاس نہیں آنا، ہم آپ کے پاس چل کر آئیں گے. لوگ دنیاوی جو لوگ ہوتے ہیں اقتدار والے، ان کے سامنے تو ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ایک امام، ایک حافظ کے سامنے، ایک عالم کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہوتے ہیں. حافظ وہ ہے جو اپنے ساتھ خاندان والوں کو قیامت کے دن جنت میں لے کر جائے گا. حافظ وہ ہے، حافظ وہ ہے جنت میں جائے گا تو ایک ایک آیت پر اللہ اس کا ایک ایک درجہ بلند کرے گا. حافظ وہ ہے. یہ تو حافظ کی میں فضیلت بتا رہا ہوں جو ایک ادنا سا دین کا طالب علم ہے. اگر وہ کسی قبرستان سے گزر جاتا ہے، دین کا طالب علم ادنا سا، میں اعلیٰ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ادنا سے دین کے طالب علم کی فضیلت یہ ہے اگر وہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اور جس قبرستان سے وہ گزر جاتا ہے اگر وہاں عذاب ہو رہا ہو تو اس دین کے طالب علم کے گزرنے کی وجہ سے اللہ اس قبرستان سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ دین کا علم ایک ادنا سا طالب علم اگر گزرتا ہے، صرف قدم نکالتا ہے قبرستان سے، تو وہاں سے عذاب کو اٹھایا جاتا ہے. جو اپنے سینے میں قرآن محفوظ کر دے اس کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا. ہمیں یہ ساری چیزیں اپنے بچوں کے اندر ڈالنی ہوگی. اور سب سے پہلے یہ تو آپ کے اور ہمارے بس میں ہے نہیں. ہاں لیکن ایک چیز ہم کر سکتے ہیں
آپ کا بچہ استاد کا ادب، حافظ صاحب کا ادب کب کرے گا پتہ ہے؟ جب آپ خود حافظ صاحب کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں۔ آپ کو پھر بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حافظ صاحب کا ادب کرو۔ بچہ آپ کو حافظ صاحب کے سامنے ہاتھ باندھا دیکھا، وہ خود بھی ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے گا۔ اسے پتا ہے کہ میرا باپ اگر ادب کر رہا ہے تو مجھے بھی ادب کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں منتقل ہوتی ہیں عمل کی وجہ سے۔ تو ہمیں جو ہے یہ ایک ذہن بنانا ہوگا اپنا کہ ہم دنیاوی اعتبار سے بھی اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کریں، جہاں تک ہو سکے وہاں تک پڑھائیں، اونچی اونچی ڈگریاں دلائیں، سب کچھ کریں، لیکن ساتھ میں اپنے بچے کو کم سے کم اتنا دین کا علم دیں جتنا اس کو ضرورت ہو، وہ اپنے ہاتھ سے ضروریات زندگی کے مسائل نکال سکے۔ نماز میں اگر اس کو کچھ مسئلہ لگ رہا ہے نا کہ یہاں پر یہ نماز میں میرا ایسا ہو گیا ہے، نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اس کو امام صاحب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ خود سے نکال سکے مسئلہ اور ڈھونڈ کے نکالے اور اپنا حل تلاش کرے۔ آج تو ہمارے یہاں پر حال یہ ہے، بس اخیر میں جا رہی کیونکہ میرا وقت ہو رہا ہے، ہمارے بچوں کو معاشرے میں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، سب لا قانونیت کی زندگی ہے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں پتہ ہے؟ ہم لوگ صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ بچہ اگر 18 سال 20 سال کا ہو گیا ہے تو اس کے سر پر سہرا سجا دو، ہے نا؟ یعنی کہ ایک باپ کی ذمہ داری وہ اتنی سمجھتا ہے کہ اس کے سر پر سہرا سجا دیا جائے، میرا بیٹا دولہا بن جائے اور گھر میں بہو آ جائے، بس اتنی ذمہ داری۔ جیسے ہی وہ دولہا بنا، باپ سمجھتا ہے میری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ باپ کی ذمہ داری اتنی تھوڑی ہے۔ ابھی تو بیٹے کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ جس کی شادی ہو رہی ہے، اگر شادی ہوگی تو وہ بیوی کے ساتھ رہے گا کیسے، وہ اس کے ساتھ زندگی گزارنا کیسے ہے، اس کو یہ پتا نہیں ہے۔ اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ غسل کب فرض ہوتا ہے، یہ پتا نہیں ہے، اور غسل فرض ہو گیا تو غسل جو ہے وہ ناپاکی کا اترتا کیسے ہے، بندہ پاک کیسے ہوتا ہے، اسے یہ بھی پتا نہیں ہے۔ جب اسے پتا نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی آنے والی جو اولاد ہوگی اس کے اندر وہ چیز کہاں سے آئے گی۔ تو ہم آپ سے بہت مؤدبانہ انداز میں التماس کریں گے کہ آپ کے شہر میں دارالعلوم ہے، یہاں پر آپ بچوں کو بھیجیں اور پابندی کے ساتھ بھیجیں۔ جیسے ہم اسکول بھیجتے ہیں نا بچوں کو، ویسے ہم بچوں کو مدرسہ بھی بھیجیں ساتھ ہی ساتھ۔ حالانکہ یہ اساتذہ کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، سب سے پہلے سو اساتذہ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ بچوں کو مارنا نہیں چاہیے، ہاں، لیکن اگر بچے کو اساتذہ کسی وجہ سے غلطی پر مار دیں تو آج کا باپ یہ کرتا ہے کہ وہ اپنی آستین چڑھا کر اساتذہ سے لڑنے آتا ہے۔ یہ بہت غلط انداز ہے، ہاں بہت غلط انداز ہے۔ آپ لوگ یہ مت سمجھیے کہ مجھ کو منتظمین نے بتا، ہم لوگ اسی ماحول میں اصل میں رہتے ہیں نا، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے یہاں کا کیا حال ہے مجھے نہیں پتا، لیکن ہم لوگ جو دیکھتے ہیں شہر میں وہ یہی ہے۔ پہلے جو ہے اساتذہ بچوں کو اتنا مارتے تھے کہ پیٹھ بھی لال ہو جاتی تھی، ہاتھ بھی لال ہو جاتا تھا، اس کے باوجود جو ہے والدین لڑنے کے لیے کبھی نہیں آتے تھے۔ اگر ملتے بھی تھے، آپ کے بچے کو مارا ہے، اچھا کیوں مارا، اس غلطی پر، اچھا اور مارنا اور مارنا۔ لیکن اب دو چھڑی اگر ہاتھ پر پڑ گئی اور بچہ سسک کے گھر پر پہنچا، باپ لڑنے کے لیے۔ اس سے کیا ہو رہا ہے پتہ ہے؟ بچے نہ تو استاد کے مؤدب بن پا رہے، نہ تو وہ والدین کے مؤدب بن پا رہے۔ ہاں 18-20 سال کے بعد جب یہ کئی جوانی کی دہلیز پر پہنچ جاتے ہیں اور باپ جب بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر یہی نوجوان جو جس کے لیے لڑنے کے لیے گئے تھے بچپن میں، اب وہی جب بڑا ہو گیا نا، باپ بوڑھا ہو گیا تو پھر وہ گالی دیتا ہے باپ۔ ہاں یہ حالات ہمارے سامنے ہیں۔ تو اگر بچوں کو اپنا مؤدب بنانا ہے تو اساتذہ کی سختی جھیلنے کا انہیں عادی بنائیں، لیکن اساتذہ سے بھی ہم یہ گزارش کریں گے کہ بچوں کو اتنا نہ مارا جائے، بلکہ اگر ضرورتاً تعریفاً اگر مارنے تو صرف ہتھیلی پر 2 سے 3 چھڑی بہت ہو۔
تاکہ بچوں کو یہ لگے کہ ہاں میں نے یہ غلطی کی۔ تو بہرحال آپ سب سے ہم گزارش کریں گے کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کی طرف راغب کرنے کی کوشش کریں، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ الخیر میں جو دارالعلوم اہل سنت غوثیہ ہے، اللہ پاک اسے دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے، اور وہاں جتنے بھی اساتذہ محنت کر رہے ہیں اللہ پاک سب کے علم میں عمل میں خوب برکتیں عطا فرمائے، اور آج جو بچہ حافظ ہوا ہے اللہ پاک زندگی کی آخری سانس تک تا دم حیات اس حفظ کو قائم و دائم فرمائے، اور اس میں اور ترقی و عروج عطا فرمائے، اور جتنے بھی معاونین ہیں اہلیان سٹانہ ہیں اللہ پاک سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، سب کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب انشاءاللہ یہ جنہوں نے قرآن مجید کو اپنے سینے میں حفظ کیا ہے، سمایا ہے، ضم کیا ہے، انشاءاللہ وہ قرآن مجید کی آخری صورتیں تلاوت کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ جب یہ تلاوت کر لیں اور تلاوت کے بعد جب محفل کا اختتام ہو تو کوئی بھی ان سے ملاقات کیے بغیر مت جائے۔ دیکھیے یہ ماحول ہمیں بنانا ہوگا، ہم کسی کی حوصلہ افزائی کریں گے تب ہمارے بچے کی کوئی حوصلہ افزائی کرے گا، یہ ماحول ہمیں بنانا ہوگا۔ تو آپ سے اچھا جو حافظ ہو جاتے ہیں پھر ان کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہو جاتا ہے، تو ہم جو ہے کم از کم آج یہ زمرہ حفاظ میں داخل ہوں، ان سے برکتیں لے کر ہم گھر کو روانہ ہوں۔ تو سب سے میں گزارش کروں گا کوئی بھی ان سے ملے بغیر نہیں جائے گا، سب لوگ مصافحہ لیں گے، کہیں دعا کے لیے کہیں دعا، اس لیے کہ جو حافظ قرآن ہوتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور محفل ختم قرآن کی محفل اس میں تو دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ تو اب یہ انشاءاللہ حافظ صاحب آخری صورتوں کی تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا اور صلاۃ و سلام پر اختتام۔